رپورٹڈلی سراج الدین حقانی صاحب نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو معاملات کو خراب کر رہے ہیں، تند و تیز بیانات کو لے کر. اب خواجہ آصف نے جو اسٹیٹمنٹ دی، تورا بورا کی مثال دی، یاد کروایا کہ ہم ایسے کریں گے، تو آپ کے خیال میں ان کا اشارہ انہی کی طرف ہے یا وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے لیٹس بی ویری کلیئر، حقانی نیٹ ورک جو ہے یہ پاکستان کے بڑا قریب رہا ہے ڈیورنگ دی امریکن ٹائمس، اور ابھی بھی دے آر ان کانٹیکٹ ود دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. کندہار والے جو ہے نا، دے ہیو ناٹ بین ان دا سیم پوزیشن. تو آئی تھنک میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ شاید افغانستان کے اندر دو چیزوں کی اب ہم منتظر ہیں، دو یا تین چیزوں. ایک تو یہ کہ یہ جو ملٹری اسٹریٹجی کس حد تک ہم ملیٹریلی ان کو سمجھا سکتے ہیں اور کس حد تک وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار. اچھا، اب دیکھیے نا، اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ ہم سوئسائڈ مشنز کریں گے اکراس دا بارڈر. بھرتیاں رپورٹڈلی کچھ بھرتیاں بھی شروع ہو گئی خودکش بمباروں کی. تو اس کا مطلب ہے وہ اب کریں گے نا اپنی اٹیکس کو، جی، جو کہ وہ کر سکتے ہیں. گوریلا وارفیئر ہے، اور ہماری طرف سے کنونشنل وارفیئر ہے. وی آر ناٹ گوریلا آؤٹ فٹ، ہم تو بمباری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. سو آئی تھنک بوتھ سائڈز ول، یہ راؤنڈ ہونے والا ہے، یہ ہوگا. اچھا، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیا جو ان افغانستان کے اندر انٹرنل پاور اسٹرگل ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا کابل جیتے گا یا کندہار جیتے گا؟ وہ ابھی کشمکش شروع نہیں ہوئی. وہاں بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک طرف تو جن علاقوں میں ٹی ٹی پی بیٹھا ہوا ہے جی، وہ ایکچولی حقانی نیٹ ورک کے علاقے ہیں، وہ وہاں ان کی کافی اثر رسوخ ہے. مگر وہیں وہ چھپے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا شیلٹر لیے ہوئے ہیں. اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک ایک لیوریج ہے ٹی ٹی پی کے اوپر، کیونکہ حقانی نیٹ ورک نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کام بھی کیا ہے جب ٹی ٹی پی پاکستان میں تھی اور یہ لوگ بھی پاکستان میں چھپے ہوئے تھے ڈیورنگ دی امریکن ٹائمز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ اگر حقانی نیٹ ورک پاور میں آ جاتا ہے افغانستان میں تو زیادہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آئے گی. مگر اگر وہ نہیں آتا تو دین آئی تھنک تھنگس ول گیٹ ورس. مگر ساتھ ساتھ میں ایک اور ایریا کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو. ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے جو تاجک ہیں ان کی طرف سے ایک بیان آیا جی، اور وہ اس وقت تاجکستان میں ہیں، وہ افغانستان میں نہیں ہیں. ان کی طرف سے بیان یہ آیا عائشہ کہ ہم پاکستان کے جو موقف ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، تو اس سے مجھے پھر یہ سمجھ آئی کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ناردرن الائنس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور اگر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اٹ ول بی اگینسٹ طالبان، اور اگر وہ طالبان کے خلاف ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو انہیں شے مل رہی ہوگی نا، جیسے طالبان کو انڈیا سے مل رہی ہے، ناردرن الائنس کو بھی مل سکتی ہے. احمد مسعود صاحب ہیں ان کے صاحبزادے، ہاں، لیڈ کر. تو آئی تھنک ابھی یہ گیم آگے چلے گی. ابھی آپ دیکھیے گا کہ افغانستان اس وقت تو سارے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے نا، تو اگر افغانستان کے اندر کوئی سول وار شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی نا. تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے اور کیا ہو رہا ہے. بٹ آئی تھنک کندہار کی جو لیڈرشپ از میکنگ اے بگ مسٹیک. اس وقت جو انٹرنیشنل اوپینین ہے اٹ از اگینسٹ کانفلکٹ، اور وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے ساتھ کوئی پنگے لے. وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو اسٹیبل پیسفل ہونا چاہیے، اور افغانستان کا اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تاکہ سپیک چلے آگے بڑھے اور افغانستان ایک ٹرانزٹ کنٹری بنے جس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، چاہے چین کا بھی فائدہ ہے، سینٹرل ایشیا کا بھی فائدہ ہے. مگر اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بہت سے ٹیررسٹ گروپس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی چائنا کے خلاف کا گروپ بیٹھا ہوا ہے وہاں، کوئی پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی بیٹھا ہوا ہے، پھر داعش بیٹھی ہوئی ہے سب کے خلاف، پھر وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے خلاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہاں، روس کے خلاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور تو اس لیے آئی تھنک یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. یہ اسی وقت سارٹ آؤٹ ہوگی جب کہ کابل میں جو حکومت ہوگی وہ کلیئر ہوگی اپنے مائنڈ میں کہ انہوں نے جانا کہاں ہے اور کیسے کلین اپ کرنا ہے. ٹھیک، اور وہ میرا خیال ہے ابھی وقت لگے گا اس میں. اچھا سٹ صاحب، یہ ایسے میں جب پہلا راؤنڈ بھی ہوا اور اس کے بعد دوسرا بھی، عطا تارڑ صاحب نے جو اپڈیٹ کیا ہمیں سچویشن سے، وہ ماڈریٹ سا ایک اپڈیٹ تھی
جو انہوں نے ٹویٹر پر دی، لیکن خواجہ آصف صاحب کے بیانات چاہے وہ میڈیا سے ہو یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بہت سخت تھے. آپ کے خیال میں ایسے بیانات سے فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو مذاکرات کی میز پر یا نہیں؟ دیکھیے نقصان تو کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے نا. اب خواجہ صاحب گئے ہیں وہاں نیگوسیٹ کرنے کے لیے ان گڈ فیتھ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سٹیج پہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اوپر سے اٹیکس آر کنٹینیوئنگ. تو ظاہر ہے پھر خواجہ صاحب کی جو آواز ہے یہ خواجہ صاحب کی آواز نہیں ہے. ہاں یہ بڑا اچھا اشارہ ہے ویسے. اور اسی ضمن میں تذکرہ کروں کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی پشاور کا وزٹ کیا. انہوں نے وہاں قبائلی حمایدین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا افغانستان کے بارے میں کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرحد پار دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایک پاکستانی کی جان بہت عزیز ہے اور بہت قیمتی ہے، اس کا حساب لیا جائے گا. تو اب کے پی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات تھے ان میں کے پی حکومت کا بھی ان پٹ لینا چاہیے تھا، ان کا بھی نمائندگی ہونی چاہیے تھی. تو آپ کے خیال میں یہ ضروری تھا کہ دیکھیے بڑا کلیئر کٹ ہے عائشہ، کے پی حکومت اور پی ٹی آئی تعاون نہیں کر رہی آپ کے نیشنل سیکیورٹی اداروں کے ساتھ. ایک فنڈامنٹل اوپینین ہے عمران خان کی پی ٹی آئی اور عمران خان کی سربراہی میں ان کے سب لوگ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے. اچھا وہ ہر قسم کی کنسیشن ان کو دینا چاہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ جی ان کو افغانستان سے پاکستان لے آیا جائے، انہیں یہاں رہنے دیا جائے، اور ان کی ہر بات کے اوپر مانا جائے، ان کو پیسے دیے جائیں، ان کو یہ جائیں، ان کو یہ دیا جائے، یہ دیے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. اچھا وہ خراٹ ہو گئے نا جنہوں کہہ دینا. ٹھیک. اور اب بھی خان صاحب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دیر از اے لمٹ ٹو سم آف دیز تھنگس. اچھا. اور اس لیے آئی تھنک نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی بات یہ نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کو سبٹاچ کرتی ہے پی ٹی آئی. اب ان کے لوکل ایشوز ہیں پی ٹی آئی کے. اچھا اس لیے مگر وہ جو نیشنل ایشوز کے اوپر جب لوکل ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر نیشنل ایشوز رہ جاتے ہیں پیچھے. اس لیے آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑا سمجھانے کی ان کو کوشش کی. یہ سنتے نہیں ہیں، یہ جا کے لیٹ جانا چاہتے ہیں ان کے آگے. یہ ایکچولی دے آر فالوئنگ سم ادر ایجنڈا. یہ تو ہمیں شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی تو ہے نا کہ خان صاحب جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تو خان صاحب آئی ایم ایف کو کہتے ہیں پیسے نہ دیں پاکستان. لیٹر لکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ نکالو اس گورنمنٹ کو، نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو. امریکن کانگریس کے اندر جا کے پاکستان کے خلاف ڈیپوزیشنز دینی شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ توقع کرنا کہ خان صاحب کی بات مانی جائے گی اسٹیج پہ نہیں. اور یہ جو چیف گئے ہیں نا جو پشاور، یہ بالکل یہی کہنے گئے ہیں وہاں، بالکل یہ پیغام دینے گئے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اور ٹی ٹی پی کو بھی اور وہاں کے گورنر صاحب کو بھی اور وہاں کے چیف منسٹر صاحب کو بھی. ادروائز ان کو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. دس از اے ویری اسپیسیفک میسج اور اسٹرانگ میسج ناٹ فار ٹی ٹی پی بٹ آلسو فار پی ٹی آئی. اور مجھے فکر ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ رائٹنگ آن دا وال کیا ہے تو آئی ایم افریڈ تھنگس کوڈ گیٹ رف. رائٹ. اور ایسے میں ایران کی طرف سے پیشکش کہ وہ کشیدگی ختم کروا سکتے ہیں، اس پوزیشن میں ایران ہے؟ نہیں، ایران از اے نو پوزیشن. ایران صرف انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنانا چاہتا ہے، اس کا اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا یوٹیلیٹی دکھانا چاہتا ہے. اس وقت ایران کافی آئسولیٹڈ ہے اور ایران کو خطرہ ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں پھر سے. تو اس لیے وہ مسلم کمیونٹی جو باہر بیٹھی ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے. اس لیے وہ کانسٹنٹلی ہر چیز میں لپک پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حاضر ہیں تاکہ کوئی بریجز بلڈ ہو جائیں ود دی ادر مسلم کنٹریز. تو اس لیے دے آلویز وانٹ ٹو بی یوزفل، شو دے یوٹیلیٹی. مگر ان کی کوئی لیوریج نہیں ہے ود طالبان، کوئی لیوریج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے میں سیٹھی صاحب کی سائیکولوجیکل ہے کہ جی ہم اگر کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وی ریڈی ٹو ڈو. مگر وہ تو ٹرکس بھی کر رہے ہیں اور دوحہ والے بھی پیشکش کر رہے ہیں.